کہ یثرب والوں پر ہم سرمہ کھانے کے لیے آئے، یثرب والوں کو ہم نے گھیرے میں لے لیا، لیکن یثرب والے کا حال یہ ہے ہم سے بدلہ لینے کے بجائے، ہم سے لڑنے کے بجائے اور ہم سے حضور کی بارش کر رہے ہمارے اوپر، حضور کی برسات کر رہے ہیں۔ الحمیری بادشاہ نے کہا کہ یثرب والوں سے پوچھا جائے کہ یہ تمہاری حرکتیں یہ کیسی ہے، یہ حرکتیں تمہاری کیسی ہے، تمہیں لڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، تم مہمان نوازی کرنے لگے۔ تو الحمیری بادشاہ نے جب پوچھا یثرب والوں سے، یثرب والوں بتاؤ تمہارے اوپر ہم ظلم کھانے کے لیے آئے، تمہارے اوپر ظلم کھانے کے لیے آئے، تمہارے گھروں کو لوٹنے آئے، تمہاری گردنوں کو ہم اڑانے کے لیے آئے ہیں، لیکن تم لوگ ہماری مہمان نوازی کر رہے ہو، خود پیش کر رہے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو یثرب والوں نے کہا، کیونکہ یثرب والے انجیل اور توریت کی جو مطالعہ کیا کرتے تھے سب کو معلوم تھا نبی کے آخر الزمان دونوں جہان کے آقا و مولا نبی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار مدینے میں پیدا ہونے والے ہیں اور مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں اور مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آنے والے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کس وقت ہمارے آقا تشریف لے آئے، ہو سکتا ہے کس وقت میرے آقا تشریف لے آئے۔ حضرات محترم، تو یثرب والوں نے کہا اس لیے ہم اس آقا کے لیے، اس نبی آخر الزمان کے آمد کی خوشی پر ہم کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، باہر سے جو آتے ہیں ان کی ہم خدمتیں کرتے ہیں۔ حضرات اتنا سننا تھا تو الحمیری بادشاہ نے کہا اے لوگو، نبی آخر الزمان کو تم نے دیکھا نہیں لیکن تمہاری محبت کا یہ حال ہے، نبی آخر الزمان کو تم نے دیکھا نہیں لیکن تمہاری الفت کا یہ حال ہے، تم نے محبت رسول اللہ کو دیکھا نہیں لیکن آج تمہاری محبت اتنی جوش مار رہی ہے۔ اے مدینے والوں، اے یثرب والوں، جب تم محمد عربی کو دیکھا نہیں ہے، آج یہ عالم ہے، ہم سب مل کر اس نبی آخر الزمان کا جلوس نکال کر ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو 1040 سال پہلے الحمیری بادشاہ نے مدینہ منورہ میں یثرب میں جلوس نکال کر یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اے دنیا والوں، جلوس نکالنا کوئی بدعت نہیں ہے، نبی کی آمد پر جلوس نکالنا اپنی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ حضرات محترم، الحمیری بادشاہ نے ایک خط لکھا، پہلے تو 1 سال تک وہ اسی جگہ پر رہے، یثرب میں ہی رہے کہ کس وقت میرے آقا مدینہ تشریف لے آئے، کس وقت میرے آقا دونوں جہان کے مالک و مولا وہ حبیب کردگار نبیوں کے تاجدار کس وقت مدینہ تشریف لے آئے، اسی انتظار میں 1 سال گزار دیے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، اے محمد عربی، اے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دین پر ایمان لے آتے ہیں۔ اے محمد عربی، القیامت کے دن آپ کی بارگاہ میں میری گزارش ہے، آپ کی بارگاہ میں میری یہ تمنا ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ قیامت کے دن ہماری آپ شفاعت فرما دینا۔ حضرات محترم، وہ خط لکھنے کے بعد 40 علماء کو یثرب میں بسا دیا، یثرب میں گھر بنا دیا، مدینہ منورہ میں گھر بنا دیا۔ ان 40 علماء سے الحمیری بادشاہ نے کہا یہ خط جو ہے ایک صندوق بنایا جائے، ایک چھوٹی سی پیٹی بنایا جائے، پھر اس پیٹی کو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، پھر اس صندوق کو ایک بکسے میں قید کر دیا جائے۔ اے ہمارے علماء، یہ خط، یہ ہماری امانت تم کسی نہ
کسی طریقے سے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پیش کروا دینا۔ اگر تمہیں تمہاری زندگی میں نبی آخر الزمان مدینہ شریف تشریف نہ لائے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، وہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیں گے، وہ اور اپنی اولاد کو وصیت کر دیں گے۔ اسی طریقے سے نبی آخر الزمان کی بارگاہ پر یہ ہماری امانت پہنچ جائے گی۔ حضرت روایت میں آتا ہے 21ویں پشت میں حضرت ایوب انصاری کو حضرت ایوب انصاری کو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، تمام مدینہ والے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ کوئی مسافر کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر آپ تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے دیوانو میری سواری کو چھوڑ دو، جہاں پر میری سواری بیٹھے گی وہی ہمارا مقام ہوگا، وہی ہمارا قیام ہوگا۔ حضرات اونٹنی چلتی رہی، سواری چلتی رہی، سواری چلتی رہی، چلتی رہی، حضرت ایوب انصاری کے مکان پہ جا کے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ جب اونٹنی بیٹھتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ صندوق ابو لیلا کے پاس موجود تھا۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایوب انصاری تمہارے پاس میری کوئی امانت ہے؟ تمہارے پاس کوئی میری امانت ہے؟ یمن کا بادشاہ خمینی نے دیا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، غیب کی خبر میرے آقا کو معلوم ہے۔ وہ پھر خط جو ہے ابو لیلا نے نکالا، میرے آقا کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ تو اب یہاں اس سے اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے جلوس نکالنا باعث برکت ہے، باعث برکت ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ، ایک بار بولیے سبحان اللہ، ایک بار بولیے ماشاء اللہ، ایک بار اور لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے اور مدینہ والوں کو معلوم ہوا میرے آقا مدینہ تشریف لانے والے ہیں، میرے آقا مدینہ تشریف لانے والے
یہ ہے تیرے آقا کی پیدائش، یہ ہے تیرے آقا کے جلوس مبارکہ۔ حضرات محترم، تو ہم جلوس نبی کو نکالیں